बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। सियासी तनाव के खात्मे के लिए हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था वो बगैर किसी नतीजे के वक्त से पहले ख़त्म हुआ है, या आप कह लें कि मुअत्तल हो गया है। तहरीक इंसाफ ये कहकर मुज़ाकरात के अमल से पीछे हट रही है कि हुकूमत को 7 दिन में 9 मई और 26 नवंबर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का कहा था, जिस पर हुकूमत संजीदा नहीं है, इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस ऐलान पर हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का यह कहना है कि PTI वाले हमारा जवाब तो सुन लेते, फिर इनकार करते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने मुज़ाकरात का चौथा इजलास 28 जनवरी को दोपहर को तलब किया है और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब ने मशरूत इंदिया दिया। आज 2 जगह पर की मीडिया से गुफ्तगू भी हुई, एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पार्लियामेंट के बाद। उन्होंने कहा मुज़ाकरात में शिरकत पर दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का बहरहाल ऐलान ज़रूर करे। मुज़ाकरात के खात्मे से एक तरफ जहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम के बादल मज़ीद बढ़ रहे हैं जी, और अब हमारी अदलिया एक मरतबा फिर तकसीम का भी शिकार है, बल्कि ज़्यादा तकसीम का शिकार है। कहा यह जाता था कि शायद 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये तकसीम कम अज़ कम ख़त्म हो जाएगी। ये इख्तियारात की जंग बनती जा रही है। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था, जिसने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज किया था। और आज कहा तो जाता है कि रात गए और आज एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल अज़हर अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकॉज़ नोटिस चैलेंज किया था, जिसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी करने की सदा की गई है। हालांकि अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो बेंच है उसकी जानिब से महफूज फैसला सुनाया नहीं गया। बहरहाल जजेस कमेटी ने आनन फानन जी हाँ इसको टेकअप किया और पता नहीं इजलास कब हुआ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का। बहरहाल 6 रुकनी बेंच तश्कील देकर इंट्रा कोर्ट अपील 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। बज़ाहिर तो ये केस बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक है, ताहम बहुत से कानूनी माहिरीन की राय है कि जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नजर सानी की जो दरख्वास्त से सुनने के लिए फुल कोर्ट का इजलास बुलाने का ऑर्डर कर सकते हैं। और आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को अगर पार्लियामेंट के अलावा किसी इदारे ने ख़त्म किया तो इसे नहीं मानेंगे, यानी उनका मामला सुप्रीम कोर्ट के साथ था। इसके अलावा मुतनाज़ा पेका एक्ट तरमीमी बिल है, कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद आज सेनेट में भी पेश किया गया है, जिसे सेनेट की मुतल्लिका कमेटी के सपुर्द किया गया। सहाफ़ती बरादरी की जानिब से इस बिल पर शदीद रिएक्शन है। क्या इस बिल का मकसद आज़ादी इज़हार राय को दबाना है कि तमाम उम्र टेबल्स ऐसी कि कभी ना कभी आज की हुकूमत अपोजिशन में होगी तो तब क्या जवाब दिया जाएगा। बहरहाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक मुअम्मल हुआ तकरीबन 1 साल बाद PTI के जुनैद अकबर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तमाम मौज़ूआत पर बात करके मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ जी। राजा कमरुल इस्लाम मेंबर कौमी असम्बली नून लीग है, सेनेटर ज़मीर हुसैन गोमरू साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी और सेनेटर हुमायूं महमद साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और कामरान मुर्तज़ा भी प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि कानूनी बहुत सी चीज़ें जो उनसे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो JUI की तर्जुमानी करते हैं, लेकिन कानून के हवाले से हमारी बहुत हद तक जैसे कहते हैं कन्फ्यूजन्स वो दूर कर लेते हैं। तो सबसे पहले सर मैं राजा कमरुल इस्लाम साहब आपसे ही अगर बात का मैं आगाज़ करूं तो सर PTI का कहीं ना कहीं ये गिला तो अपनी जगह पे ठीक है ना सर, कि आप लोग मुज़ाकरात के लिए तो संजीदा नहीं है, बल्कि तीसरे सेशन के बाद ही राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फ़ौरन उसके बाद ही हमने कहा जुडिशल कमीशन तो बन ही नहीं सकता। तो ख्वाहिश तो आप ही की थी। अगर मैं आपकी ही मुज़ाकराती कमेटी के मेम्बरान्स की अगर बात करूँ तो PTI कहाँ से गलत लग रही है? देखें, जो मुज़ाकरात हुए, जितनी भी उसकी प्रोसीडिंग्स को अगर देखें तो उसमें पहले जो रुकावट थी वो तो ये थी कि तहरीरी मुतालबात पे थोड़ी सी रुकावट आई। इसके बाद ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि मुज़ाकरात अभी शुरू ना हो और उनका जो मेन मुतालबा है उसे कोई हुकूमत तस्लीम कर ले, और मुज़ाकरात तब होंगे जब ये मुतालबा तस्लीम होगा। यानी अगर तो ये मुतालबा मुज़ाकरात से पहले ही, मुज़ाकरात का प्रोसेस तो अभी शुरू हुआ है ना, और उन्होंने तहरीरी अपने मुतालबात दिए जो SOPs हैं, जो स्टैंडर्ड तरीका है, और उसके बाद उसका जवाब देना था। और सबको पता है कि उसके जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का टाइम, 7 क्लियर डेज कह लें या वर्किंग डेज कह लें, वो उसमें शामिल थे। तो अब उससे पहले ही एक फैसला आ गया, नादिर शाही हुक्म आ गया अडयाला जेल से कि जी मुज़ाकरात ख़त्म किए जाए। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि आप खुद भी देख लें कि अगर तो 27 की डेडलाइन गुजरती या हुकूमत इनकार करती बनाने से, तो फिर तो बात चलें, आप कह सकते थे कि मुज़ाकरात को ब्रेक करने का एक बहाना था। लेकिन अभी हुकूमत ने इनकार नहीं किया, किसी जगह पे भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम
اس کا جواب دیں گے اور اس کے جواب کے بعد جو ہے وہ ہوگا. تو یہ مگر راج صاحب کہیں نہ کہیں اداؤں پر بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے نا. مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان کے گھر ہی آپ لوگ اگر ایجنسیوں کے ذریعے، اسپیشل برانچ کے ذریعے، آئی بی کے ذریعے، پولیس کے ذریعے اگر آپ لوگ ریڈیں کروانا شروع کر دیں اسی کے ترجمان کا، تو یہ بات تو ایک ماحول تو آپ ہی نے فراہم کر کے دینا نا سر. اگلے جیل میں بیٹھے کیا ماحول فراہم کریں گے؟ ایک سیکنڈ سر، سوال دوسرا. ان انٹرپٹڈ ملاقات عمران خان صاحب کی ان کی مذاکراتی ٹیم سے کروائی جائے گی. تیسرے سیشن کے اجلاس کا اعلامیے میں یہ بات انڈورس کی گئی تھی، وہ ملاقات بھی نہیں ہوئی. سر ہاتھ پیر باندھ کے تو میرا خیال ہے اتنا مناسب بھی نہیں ہے مذاکرات کرنا. جی اب اس کا جواب بھی جی سر. کہ جیسے ابھی ریڈز کی آپ نے بات کی، تو مجھے بتا دیں کہ کہاں پہ پولیس نے ریڈ کی ہے کسی مذاکراتی کمیٹی کے فرد کے. میں پولیس کی بات کر رہا ہوں. کل فیصلہ آباد میں ہوا سر. وفاقی یا پنجاب حکومت کے ماتحت. جی سر کل فیصلہ آباد میں ہوا سر. جی کل فیصلہ آباد میں ہوا جی. صاحبزادہ حامد رضا کے گھر پہ بھی اور ان کے مدرسے پہ بھی. جی وہ کس نے کیا ہے؟ وہ غالباً نیب نے کیا ہے، وہ پولیس نے نہیں کیا. سر آئی بی ہے سر، اسپیشل برانچ ہے، پنجاب پولیس کے اہلکار ہیں جی. نہیں، نیب کے ساتھ اسسٹ کرنے کے ہوں گے، لیکن وہ نیب کا ایشو ہے. اور اسپیشل برانچ کے اہلکاروں کو کبھی ریڈ میں وہ کسی کی اسسٹنس کے لیے جائیں یا نشاندہی کے لیے جائیں، جب کوئی ادارہ پراپر مدد مانگے تو اسپیشل برانچ کے ڈومین میں یہ شامل نہیں ہے، نہ وہ کرتے ہیں. ہاں ساتھ کے ہوں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پہ بھی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا. دیکھیں عدالت کا فیصلہ آیا مذاکرات کے دوران، مذاکرات نہیں ٹوٹے. عدالت کا فیصلہ آیا جس میں کہ بانی پی سزا دی گئی. تو دو پیرلل پروسیسز ہیں، ایک لیگل پروسیس ہے، ایک مذاکرات کا پروسیس ہے. اگر تو قومی اسمبلی سے یا حکومتی فورم سے یا نیشنل اسمبلی جو فورم ہے وہاں سے کسی کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے تو پھر تو بات واقعی قابل اعتراض ہے. ٹھیک ہے سر، میں فرصت دے دیتا ہوں، ان گفتگو کو مرتضی دیتا ہوں جو مذاکرات کے لیے بڑے زبردست تصور کیے جاتے ہیں اور بڑی کامیابی سے مذاکرات کرتے ہیں. یہی اگائی ہے. کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کامران صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی لاجک گراؤنڈز پہ ہے کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ چوتھے سیشن کا ہے ہی نہیں؟ ہم نے جو ٹائم دیا تھا اس پہ نہ انہوں نے کسی قسم کے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کوئی اعلان کیا. اس دوران ہم نے مذاکراتی ٹیم نے عمران خان صاحب سے انٹرپٹڈ بات کرنی تھی، اعلامیے کے اندر یہ بات تھی. مذاکراتی ٹیم کے جو ترجمان ہیں اس کے گھروں پہ ریٹیں اور اس کے دفتروں پہ ریٹیں شروع ہو گئی ان کی گرفتاری کے لیے، اور ایک میں رکن ہے اس کی ضمانت قبل از گرفتاری بھی کینسل ہو چکی بھی ہے. میں علی امین گنڈا پور کی بات کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں سارا ماحول مناسب ہے؟ نہیں، ماحول مناسب نہیں ہے، ماحول یقیناً مناسب نہیں ہے. مگر یہ مذاکرات جو ہے نا، یہ تو اگر آپ نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کے درمیان یا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کی بات کریں گے تو ظاہر ہے دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. دونوں میں سے ایک نے کسی نے رہنا ہے اور کسی نے جانا ہے. تو اگر یہاں ان کے پارٹ کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں تو یہ نیچرل ہے. یہ گو کہ غلط ہے مگر نیچرل ہے. اس کو میں سپورٹ نہیں کر رہا، مگر وہ یقیناً چاہیں گے کہ جو ہے نا یہ بات توڑ نہ چڑھے، باوجود اس کے کہ وہ لپ سروس کریں گے یا سارا کچھ جو ہے نا یہاں پہ ہوگا. مگر یہ مذاکرات کو جو ختم کرنے والی بات ہے وہ ابھی تک دیکھیے 28 تاریخ نہیں آئی ہے، اور اس سے پہلے مذاکرات ختم کرنا، کیا یہ بات آپ کو یا کسی اور جو ہے نا وہ پروڈنٹ مائنڈ کے آدمی کو ڈائجسٹ ہوتی ہے؟ انکار ہونا تھا یا اقرار ہونا تھا یا جو بھی جواب آنا تھا وہ 28 کو آنا تھا. تو اس سے پہلے مذاکرات جو ختم ہوئے ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ کہیں اور ہوگی، یہاں پہ نہیں ہو سکتی. اب وہ وجہ کیا ہے وہ ظاہر ہے وہ کسی وقت نکل آئے گی، پی ٹی آئی کے دوستوں کو پتہ بھی ہوگی، یا پھر جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ مذاکرات جہاں اصل میں ہو رہے ہیں ان کو پتہ ہوگی. مگر یہ وجہ جو ہے کہیں پہ اور ہے، یہاں پہ نہیں ہے کم از کم. اچھا، آپ کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کچھ روز پہلے، آپ نے کہا تھا بڑی بات ہے جب عمران خان صاحب کو یہ سزا ہوئی القادری ٹرسٹ والے کیس میں، ہم نے کہا بڑی بات ہے 14 سال کی سزا ہے اس کے باوجود مذاکرات بھی چلیں. میں ذرا وہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو بڑی بات کہاں سے لگی؟ دیکھیے 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہیں. ایک چیز جو ہے نا وہ 14 سال کی سزا ہوئی اور بیگم صاحبہ کو 7 سال کی سزا ہوئی، اس کے باوجود جو ہے نا وہ گملہ بھی نہیں ٹوٹا، جو ان لوگوں کے ہاتھوں نہیں ٹوٹا جن کا جو ہے نا یہ ٹریک ریکارڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ڈائجسٹ ہوتی ہے کہ جو ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ آ کے وہ بقول ان کی کہ سینکڑوں لوگ غائب ہو گئے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ درجنوں کے لگ بھگ جو ہے نا وہ
شہید ہو گئے اور انہوں کسی ایک جگہ پہ بھی جو ہے نا کوئی پورا مظاہرہ بھی نہیں ہوا پورے ملک میں, اور ایک صوبے میں ان کی گورنمنٹ بھی ہے اس کے باوجود, تو یہ بات جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہے, یہ بات جو ہے نا وہ پروون مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے باوجود جو ہے نا وہ بات اس ایشو پہ نہیں ٹوٹی, اس کنوکشن کے ایشو پہ نہیں ٹوٹی, بات کمیشن کے ایشو پہ ٹوٹی ہے کہ کمیشن بنے گا یا نہیں بنے گا. تو یہ کمیشن بنے گا یا نہیں بنے گا, کمیشن کے بھی 2 حصے تھے, اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا کوئی خاص وہ نہیں ہے. کمیشن بنے گا بھی تو کوئی فائدہ نہیں, کمیشن نہیں بنے گا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, فوٹائل ایکسرسائز ہے. الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ جن کیسوں میں چلان آ گیا ہوا ہے اس میں جو ہے نا انہوں نے فیصلہ کرنا, جن کے پاس چلان آ گیا ان عدالتوں نے فیصلہ کرنا. اور اس میں جو ہے وہ دوسرا 26 نومبر والا جو معاملہ ہے, اس میں جو کمیشن اگر بن بھی گیا تو تفصیلات پھر پی ٹی آئی کو دینی پڑے گی. وہ تفصیلات جو کچھ انہوں نے جو ہے میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ دیا, اگر وہ اس کو ثابت نہ کر پائے یا اس کو اسٹیبلش نہ کر پائے یا اس کو لیسر درجے میں اسٹیبلش کر پائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں کہ جو آپ اس کو جو ہے نا ہضم نہیں کر پا رہے ہیں. یہ باتیں جو ہے نا کہیں اور ہیں, کسی اور طریقے سے ہیں. اصل بات کیا ہے, وہ اصل بات یہ دوست بتا سکتے ہیں جو پی ٹی آئی سے متعلق. ٹھیک, ہمایوں محمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ, انہیں سے پوچھ لیتے ہیں. ہمایوں محمد صاحب ذرا 2 دن انتظار کر لیتے, 28 تاریخ تک کا ویٹ کر لیتے, ان کا جواب تو آنے دیتے تاکہ زیادہ اچھی گراؤنڈ آپ کے پاس ہوتی. یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اتنا زیادہ صبر کیا, اپنے پوائنٹ سے, اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ سے اتنا پیچھے ہٹے آپ لوگ جا کے, اور ایون اب اسلام آباد کے بھی 3 ججز کے اوپر اب آ گئے کہ اسلام آباد کے 3 سینئر ترین جج بے شک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. تھوڑا ویٹ کر لیتے, زیادہ مناسب نہیں تھا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے اس طرح ہے کہ ہم لوگ جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمارے جو اصل مطالبات تھے ہم کو ان سے پیچھے ہٹنا پڑا ہے, ورنہ تو یہ بات آگے جاتی نہ. لیکن چونکہ بات ملک کی تھی اور تو ہم نے کہا کہ چلو بات کر لیتے. ہمارے اس کے بعد صرف بیسیکلی ٹیکنیکلی ایک ہی مطالبہ ہے, یا اس کو 2 مطالبے کہہ لیں یا اس کو ایک کہہ لیں. اس کے 2 پارٹس ہیں. ایک جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں, اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پرزنرز نہیں ہے تو وہ یا عوام سے جھوٹ بول رہا ہے یا اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ کیسز ہوئے ہیں اور کیسے ہوئے ہیں, اور مطلب جن کو آپ نے MPO 3 کے تحت 10 دفعہ ایک عورت کو آپ نے وہ کیا ہے, اور ادھر بھی کیس ادھر بھی کیس لانا, یہ سارے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. تو اس سے ہم نے کہا کہ ان کے کیسز مت ختم کرو, جیسے آپ لوگوں نے نیب لاز کے لحاظ اور باقی لحاظ سے اپنے کیسز ختم کیا. ہم نے کہا ان کو صرف اور صرف بیل پہ چھوڑ دو, اور اس میں بہت سارے لوگوں کی تو ویسی پروویژن ہے 497 سب کلوز 1 CRPC کے تحت کہ بعض لوگوں کو آپ کر سکتے ہیں. میں یاسمین راشد صاحبہ بیچ میں آ سکتی ہے, کوئی جو بیمار ہے وہ بھی بیچ میں آ سکتے ہیں, تو وہ تو کر سکتے ہیں. اور باقیوں کے لیے چلو آپ کوئی درمیان میں پروسیکیوٹر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ نہ ملک سے بھاگے گا نہ یہ کرے گا چلو اس کو بیل دلا دیتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو وہ چیزیں ہو سکتی تھی, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو سکتی تھی. لیکن جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا, اور بات وہی ہے کہ اور جو ہمارا ہمیشہ سے تھا کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے ڈیسیژن کی. اور آپ نے کہا تھا کہ جب شروع میں بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی بالکل عمران خان کے ساتھ ملاقات کرائیں گے, 2 ہفتے تک ملاقات نہیں کرا پائے. تو جو لوگ اپنے ہی جیل میں جو آپ کے تحت جیل ہے اس میں ملاقات نہیں کروائے, پھر سنڈے کو اسپیشل ملاقات ہوئی, جو سنڈے کو ہی تو ہم نے ٹیوزڈے کو اٹھا کے لکھت پڑھ دے دی. اچھا اس میں ہم نے صرف یہ لکھا, ہم نے کہا کہ دیکھو 31 سے پہلے ہم نے ڈیسیژن لینا ہے, اور آپ لوگ یہ کرو, آپ صرف یہ کہہ دو کہ ہاں ان پرنسپل ہم لوگ کمیشن بنا لیں گے. اب جیسے کامران صاحب کہتے ہیں اس کا فائدہ ہے یا نہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ کمیشن بنا دو نا, ہماری تسلی کے لیے کمیشن بنا دو, اس کا فائدہ ہو نہ ہو وہ تو بعد کی بات ہے. اس کے اوپر پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کر لیتے کہ بھئی آپ سپریم کورٹ چھوڑے, ہائی کورٹ کر لے, کچھ بھی کر لے, 3 سینئر موسٹ ججز کر لے. ہم ہر جگہ پہ لچک دکھائی, ان لوگوں کے اختیار میں نہیں تھا. اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو یہ اس کے باوجود جو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم ملاقاتیں کروائیں گے, اس کو چھوڑے. ایک یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے جو سینٹ رولز ہوتے ہیں 84 اس کے تحت کہا تھا کہ بھئی پروڈکشن آرڈر کر لو, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ہے دے شیل ابائڈ بائی اٹ, مینز ان کے لیے یہ لازم ہے, یہ وہ بھی نہیں کرا سکے. اور اس میں یہ یاد رکھیں, اب مجھے تو شرم آتی ہے پیپلز پارٹی والوں پہ
کہ ان کا چیئرمین ہے اور ان کے چیئرمین نے بوائیکاٹ کر دیا ہے سینٹ سے کہ جب تک پروڈکشن آرڈر نہیں ہوں گے میں سینٹ کے اس کو چیئر نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے یہ رولز چونکہ کامران مرتضی صاحب میرے ساتھ بیٹھتے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یار یہ اس رولز میں کیا, تو انہوں نے مجھے نشاندہی کی تھی ورنہ مجھے تو اتنا نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ رول فلانا رول ہے تو وہ کرے. اچھا امام صاحب میں نے ایک نا آپ اس وقت آپ سے رابطہ نہیں تھا, ایک سوال ہوا تھا تو میں نے ذرا اس کو کلیئر کرنا ہے. راجہ قمر الاسلام صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی پنجاب پولیس یا ایسے تھی کسی اور نے ریڈ کیا, نیب نے ریڈ کیا. ذرا بتا دیں گے صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے میں جو کل ریڈ ہوئی تھی, جو چھاپے مارے گئے تھے ان کی گرفتاری کے لیے, وہ نیب کی طرف سے تھی؟ جی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. نیب کی جو ریڈ ہوئی تھی وہ جو ان لوگوں نے آصف علی زرداری اور ان کی بہن کے اوپر جو کیسز کیے تھے, نیب نے کراچی میں ادھر ریڈ کی تھی, اس میں سندھ پولیس ساتھ تھی اور سندھ پولیس اور نیب تھی. ان لوگوں نے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالا. مریم نواز کو سندھ پولیس اور نیب والوں نے کیا, وہ بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالا. تو پھر آج جو ہوا ہے اور اس میں جو میری اطلاعات ہے اس میں نیب نہیں تھا, اس میں پنجاب پولیس تھی اور پنجاب ہی کے وہ لحاظ سے تھا اور ان لوگوں نے کیا ہے. اور اس بیسس پر جو میری اطلاعات ہے, ہو سکتا ہے میری اطلاعات غلط ہوں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ یہ لوگ اس کو بھی ایورٹ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے سر, یہ لوگ اس کو بھی روک سکتے. میں آتا ہوں نا امام صاحب, دوبارہ آتا ہوں, میں ذرا شامل کر لوں نا اپنے ساتھ. ضمیر حسین گھومرو صاحب سینیٹر ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, اور ان کو ان کی ریپرزنٹیشن کیسے ہوتی ہے کہیں نہ کہیں حکومتی کمیٹی کے اندر, حکومتی اتحادیوں کی کمیٹی کے اندر پیپلز پارٹی کی ہے. سر آپ کو پتا تھا کہ انجام یہی ہونا ہے؟ ہم لوگوں سے ہم نہ ان انٹرپٹ ملاقات کرا سکتے عمران خان کی, عمران خان صاحب سے ان کی مذاکراتی ٹیم کی, نہ ہم مذاکراتی ٹیم کو سیو کر سکتے ہیں جب تک یہ مذاکرات ہوں. آپ کو اندازہ تھا کہ محبت کا یہی انجام ہوگا؟ ہمیں تھوڑا اندازہ تھا کیونکہ یہ عجلت میں باتیں جو ہے وہ ٹاسک شروع ہوئی تھی اور عجلت میں ہی ختم ہو گئی. اور ہو سکتا ہے اس کے بعد جیسے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ اس کے پس پردہ جو ہے وہ دوسرا ریزن ہوگا, وہ تو تحریک انصاف والے بتا سکتے ہیں. لیکن جو ہمایون محمد نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ورڈ یوز کیا شرمناک, تو جو ہے وہ ان کو ہونا چاہیے کہ ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ممبر کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں آئے پریزائڈ کرنے 2 مرتبہ, تو ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کو اپریشیٹ کرنا نہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ, پیپلز پارٹی کو اپریشیٹ کریں. چیئرمین تھوڑی پیپلز پارٹی کا, چیئرمین تو سینٹ کا ہے سر. انہوں نے ورڈ یوز کیا شرمناک, دس از کنڈیمیبل. کسی پارٹی کے لیے شرمناک تو ان کا رویہ ہے نا. آئے ایکسپیکٹڈ کنوکشن تھی ان کی, آئے ٹاکس میں جلد بازی میں ٹاکس کرنی ہے, کنوکشن ہو گئی تو واپس چلے گئے, تو ہم بھی کہیں کہ ان کا رویہ شرمناک ہے نا. ٹھیک ہے سر, تو یہ اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا نا نیگوشیشنز کا ان کا. اور ہم نے بھی آج جو ہے وہ اپنی نیگوشیشن جو کمیٹی تھی گورنمنٹ کے ساتھ وہ بھی ڈیزالو کر دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. تو ہمارے جو ایشوز ہیں, ہمارے تو پبلک ایشوز ہیں, ان کے تو پرسنل ایشوز ہیں. تو میرے خیال میں یہ ان ٹاسک کا جو ہے انجام یہی ہونا تھا, کیونکہ وہ آگے بات نہیں بڑھ رہی تھی اور ان کے کوئی پس پردہ مطالبات اور تھے. اچھا آپ تھوڑا سا بتائیں گے پس پردہ کیا کس قسم کے مطالبات تھے؟ کوئی اتنا بڑا ڈیمانڈ تو ہے نہیں سر. جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا پرابلم ہے, چاہے 9 مئی پہ ہو چاہے 26 نومبر پہ ہو؟ ابھی تو پرنسپل یہ ایک ہی مطالبہ ہے نا سر, اس کو اگر پورا کر دیا تو کیا پرابلم ہے؟ جوڈیشل کمیشن کا اتنا ایشو نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن کا تو وہ نیگوشیشن میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے نا کہ جوڈیشل کمیشن ہم بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں نا. پہلے وہ ڈیسیشن ہوتا نا نیگوشیشن کمیٹی, وہ انہوں نے ویٹ نہیں کیا. نمبر 2 جو ہے وہ کنوکشن ہو گئی جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس میں ان کے لیڈر کو, تو اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں ٹاکس میں ان کا بیٹھنا اور نیگوشیشنز کے لیے بیٹھنا سر, آپ ان انٹرپٹڈ ملاقات نہیں کرا سکے. تیسرے سیشن پہ آپ لوگوں نے باقاعدہ اعلامیہ میں یہ لکھا کہ ان کی ان انٹرپٹڈ ملاقات کروانی چاہیے. دیکھیے یہ بھی تو ایک ہے نا کہ آپ مانے آپ بے بس ہیں سر, آپ مانتے کیوں نہیں؟ آپ نے مطلب کہ نیگوشیشن ٹیم کو پھر پاورز نہیں تھے, آپ نے ایک نیگوشیشن ٹیم جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی ہے, پھر کہہ رہے ہیں ان انٹرپٹڈ. بھائی نیگوشیشن ٹیم جو ہے وہ ٹاسک کرے, وہ جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا اس میں. سر یہ کیسی بات ہو گئی سر, وہی کرے گی سر. آپ کی نیگوشیشن ٹیم بلاول صاحب سے پوچھے گی نہیں, لیکن ان کو ایکسیس تھا,
इनको एक्सेस था, अगर उसमें गवर्नमेंट ने जो है वो इनकी मुलाकात नहीं कराई तो वो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को उनको देनी चाहिए थी। और अगर टास्क में दोनों पार्टी सीरियस हैं तो वो बात आगे बढ़नी चाहिए थी। ये जो टास्क टर्मिनेट हुए ना उजलत में, ये बड़ा जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस को धचका लगा है और पीटीआई को 28 तक इंतजार करना चाहिए था मेरे ख्याल में। और अभी भी बात जो है वो, ये तो सियासत में बातें तो होती रहती है, नेगोशिएशन होती रहती है, मेरे ख्याल में वो तो इनका अभी टर्मिनेट कर दिए टास्क तहरीक इंसाफ नहीं अभी तो, अच्छा चले ऐसा कर लेते हैं ना, ऐसा कर लेते हो, चले बात बिलावल साहब जो मर्जी कहते रहे, ख्वाजा आसिफ साहब जो मर्जी कहते रहे, लेकिन मुज़ाकराती टीम में से किसी ने नहीं अभी तक कहा कि जी मुज़ाकरात खत्म हो गए। अब अगर आप कहेंगे तो फिर ऐसा सही। नहीं मुज़ाकराती टीम में इसकी नहीं मुज़ाकराती टीम ने नहीं कहा, मैं पीटीआई के हवाले से कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि हमने टर्मिनेट कर दिए ना मुज़ाकरात, पीटीआई ने टर्मिनेट कर दिए। गवर्नमेंट ने तो इजलास बुलाया है 28 को, स्पीकर ने इजलास बुलाया है कि आ जाएं भाई, फिर हम टास्क को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी, देखते हैं 28 तारीख को क्या होता है। उन्होंने आज मार्जिन दिया है कि आपके पास अभी यार हमें 28 तारीख को उन्होंने कहा है। ठीक है सर, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं जी। ये पूछना ज़रूरी है जी, कैसे उस तीसरे सेशन के बिल्कुल आगाज़ में जैसी मुज़ाकरात का सेशन ख़त्म हुआ, राना सनाउल्लाह साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबके सामने है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी किस्म का जुडिशल कमिश्नर बना दें। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। राजा कमरुल इस्लाम साहब, हमें तो ये पता चला था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ना कम से कम तकसीम जो है जजेस में वो ख़त्म हो जाएगी। सर यहाँ तो ख़तो कताबत का सिलसिला मज़ीद चल गया है, हमने कहा ये रुक जाएगा, ये तो इख्तियारात पर बात चली गई है, तो क्रेडिट आपको दे दें सर, क्या ख्याल है? इसका जवाब तो जजेस ही दे सकते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इसका 26वीं आईनी तरमीम से या के होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये चूंकि एक शख्सी इख्तलाफात भी हो सकते हैं बादी नज़र में अगर हैं तो, लेकिन ये जो लेटर्स हैं, चिट्ठियाँ, ये तो इनका फैसले वो अगर हाउस के अंदर कर लें, खुद बेंचेस के अंदर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इसका बेहतर जवाब तो बहरहाल जजेस दे सकते हैं। इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, ना किसी सियासी जमात का है, तो ये इसका जवाब मेरे लिए शायद देना। अच्छा सर, अगर मैं बिलफर्ज महाल अगर देखें, अगर मंसूर अली शाह साहब तौहीन अदालत केस में फुल कोर्ट का ऑर्डर दे देते हैं कि भाई कन्फ्यूजन तो हैं, ये तो हमें भी पता है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ मसला 26वीं आईनी तरमीम की वजह से केसेस के हवाले से, कोई जज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, उसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, किसी जज पे कम है, या ये तक सारी बातें जब हो रही हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट बिलफर्ज अगर इसको स्ट्राइक डाउन कर देता है, 26वीं आईनी तरमीम के कुछ नुकात को स्ट्राइक डाउन कर देता है, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, नून लीग का क्या रद्द-ए-अमल होगा? तो बिलावल साहब तो कह रहे हैं भाई हमने तो मानना ही कुछ नहीं है। देखिए, नून लीग का रिएक्शन कोई अहमियत नहीं रखता, ना हुकूमत का रिएक्शन। अहमियत आइन रखता है, और आइन 1973 के ओरिजिनल आइन की मैं बात कर रहा हूँ, किसी तरमीम की बात नहीं कर रहा। ठीक है, उसमें बड़ी सराहत के साथ 2 जगहों पे दर्ज है कि कोई भी आईनी अमेंडमेंट, आईनी तरमीम जो है वो किसी कोर्ट में न चैलेंज हो सकती है, ना कोई कोर्ट उसे सुन सकती है। यानी इस हद तक क्लॉज बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है। तो ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत हुकूमत के रिएक्शन के। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी ये इशू है कि आया जो फैसला बेंच ने दिया था या देना था, उसके मुकाबले में एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने ये फैसला कर दिया, तो अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अभी लोग अक्सर कोट करते हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स को, तो रूल्स सब्सिविएंट है आइन के। जब आईनी तरमीम होगी, ये जितने रूल्स हैं ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले के हैं, जब सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बना था। ठीक है, अब जब बन गया, तस्वीर करें अगर यही बेंच एक उस पिटीशन को सुनता, ठीक है, जिसकी डोमेन कॉन्स्टिट्यूशनल में फॉल होती है, तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होती है। ठीक है, इसलिए ये चीजें अभी मटेरियल हो गई हैं। अच्छा सर, मैं वैसे आपने कहा ना कि भाई अब कोई किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं हो सकता, बेशक बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ हो, ये बताइएगा आइन में किसी कोई तरमीम, बेशक अदलिया के खिलाफ हो तब भी उसको नहीं कर सकते, या करेक्ट करने के लिए भेजा नहीं जा सकता पार्लियामेंट के अंदर, ये मुझे बताइएगा। आप देखें ना, उसमें जो लफ्ज लिखे हुए हैं, जाहिर है आइन का हमारे के 2 चीजें, एक आइन का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कि आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी लेके आए पाकिस्तान के आइन का, कि जो वो एक सेपरेट हिस्सा है उसका, कि उसके खिलाफ तो आईनी तरमीम भी नहीं हो सकती। ठीक है, वो तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। लेकिन बाकी जहां पे है वो 1973 में आइन के खालकों को शायद ये पता था, इल्म था
کہ انہوں نے یہ بڑی واضح طور پہ لکھا اور اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے انسانی حقوق کی جو بنیادی آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے خلاف ورزی ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو تقسیم کر دینے میں کہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی. اچھا سر، میں ایک بات بتاتا ہوں، مجھے ذرا کوئی آنسر کر دیں نا راجہ صاحب 28 درخواستیں آ چکی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اور فل کورٹ کے لیے ڈیمانڈ تو خیر پورا سپریم کورٹ کے تقریباً تمام ججز سوائے چند ایک کے وہ کر رہے ہیں، جس میں سیاسی جماعتیں شامل ہیں، جس میں پاکستان کی تمام بات شامل ہو چکی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں عدلیہ کو باندھا گیا ہے، عدلیہ کو باقاعدہ طور پر شکنجہ اس کے اوپر کسا گیا ہے. جب اتنے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر فل کورٹ بنانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ دیکھیں، جب آئین کی ترمیم ہو گئی، اب میں بالکل اس پہ آ رہا ہوں ایکیڈیمکس پہ، کہ آئین کی جب ترمیم ہو گئی تو اس کے تحت کیا وہ عدلیہ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا کوئی اپنا قومی رضاکار یا پولیس آفیسر سنے گا اس کو؟ تو تب تو کہیں کہ عدلیہ کی یہ ہو گئی. عدلیہ میں سے ہی ایک بینچ کنسٹیٹیوٹ کر دیا گیا کہ جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کو سنے گا. لہٰذا بائی آل مینز 20ویں آئینی ترمیم کے بعد جو بھی اس ضمن میں 28 نہیں 2800 بھلے ہو جائیں، لیکن سنے گا تو اسے کانسٹیٹیوشنل بینچ، اور وہ اس کے خلاف جو بھی یا اس کے حق میں فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ تسلیم ہوگا. جی ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں محمد صاحب بتائیے گا، تحریک انصاف تو کافی پر امید تھی، اسپیشلی مجھے اس بات سے تو بڑی ہو کہ مسکرانے کا نہیں، کہہ کے لگانے کا بھی وقت قریب آ گیا، اور آج حامد رضا صاحب نے پھر بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب جلد رہا ہونے جا رہے ہیں. سر کیسے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ حکومت لوور کورٹس پہ بھی اب کام شروع کر رہی ہے، مرضی کے ججز لانے کی بات ہو رہی ہے کہ جناب ہم وہاں بھی کچھ کریں گے. ایسے میں القاضی ٹرسٹ کیس کا فیصلہ بھی آ گیا. ذرا مجھ سے تھوڑی ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ سر بات کریں، کیونکہ اب چیزیں بالکل ڈفرینٹ نظر آ رہی ہیں آپ کے خلاف ہمیں. دیکھیں اس طرح ہے کہ سب سے پہلے میں 2 کریکشنز کرنا چاہتا ہوں. ابھی ہمارے بھائی پیپلز پارٹی کے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جب سزا ہو گئی تو اس کے بعد یہ ختم ہو گئی ہے، مذاکرات ختم ہو گئے. عمران خان کو جب سزا ہوئی تھی، عمران خان نے کیٹیگوریکلی مینشن کیا تھا کہ مذاکرات ختم نہیں ہونے چاہیے، وہ کنٹینیو ہوتے رہیں. اس کا میرے سزا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ سزا کیا ہوگی، پہلے سے ہی علم تھا، سب کو پتا تھا. ٹی وی میں ہر جگہ پہ لوگ آ کے کہہ رہے تھے کہ یہ تو اس وجہ سے وہ نہیں ہوا. تو یہ پہلی ایک غلط بات تھی. دوسری جو میں نے کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب خود احتجاج کر رہے ہیں، اور شرم اس بات پہ آنی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کو، یہ ان کی پارٹی کے ممبر ہیں، ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور یہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے. اس میں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم سینٹ کے چیئرمین کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے اس لحاظ سے وہ ہونا چاہیے، پروڈکشن آرڈر ہونا چاہیے. وہ لوگ اپنے چیئرمین کو، جو کہ ان کی پارٹی کا بھی ہے، اس لحاظ سے میں نے کہا تھا کہ دیکھ کریکشن ہے. آپ نے بڑی صحیح بات کی تھی ابھی جو آپ نے بات کی ہے، اور مجھے تھوڑا سا عجیب لگا ہے کہ قمر صاحب اس سے آپ کو بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے. 26ویں ترامیم کے اندر مجھے کوئی ایک شک بتا دیں جس کے اندر بدنیتی ظاہر نہیں ہوتی. اس کے اندر آپ نے پاکستان میں کوئی قانون، کوئی بہت زبردست جوڈیشل سسٹم تھا ہی نہیں، ہم پہلی بہت بری حالت میں تھے. اب آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ایگزیکٹو کو اجازت دے دی ہے کہ وہ جوڈیشری کو سلیکٹ کرے. اب میں کیا کروں گا کہ میں اپنے مرضی کے ججز لا سکتا ہوں. سو بیسیکلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پورے وہ جج کرانے سے اب آپ کورٹ کرانے کے چکروں میں ہیں کہ کورٹ پورا ہم اپنا کریں گے. آپ اس لحاظ سے چیزوں میں جا رہے ہیں، اور یہ جو اتنی بڑا ابہام ہے، یہ ججز نہیں بتائیں گے، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کا جو اسسٹنٹ رجسٹرار ہے، ڈپٹی رجسٹرار ہے، وہ چیزیں چینج کر رہا ہے، ایک کو لگا کے اس کو واپس لے رہا ہے. یہ ساری وہ چیزیں جو پورے جوڈیشل سسٹم کا ستیہ ناش کر دیں گی، جو پہلے ہی خراب تھا اس کو بالکل ہی خراب کر دیں گی. اور میرے لحاظ سے اس سے بڑا ظلم پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے اس ملک کے جوڈیشل سسٹم کا بالکل بیڑا غرق کر دیا ہے. نہیں سر، اور یہ یاد رکھیں، راتیں تو ان کی بھی کافی زیادہ رنگین ہوں گی ابھی زندگی میں. کبھی ضمیر صاحب مسکرا رہے ہیں، میں نے بھی ان سے سوال کرنا ہے اس بات پہ، لیکن میرا سوال ابھی بھی وہی ہے، پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کو کیسے امید ہے کہ جی عمران خان صاحب رہا ہوں گے ان گراؤنڈز پہ بھی کہ 27 جنوری کو مقرر ہوگی 26ویں آئینی ترمیم والا کیس، پی ٹی آئی بھی پٹیشنر ہے، آپ کو وہاں سے کوئی امید ہے؟ کیا ہے؟
मैंने जब आपने शुरू में मुझसे सवाल किया था, एक कहा था, तो मैंने अपना जो स्टार्ट किया था उसमें मैंने कहा था इया का नाबुदो इया का नस्ताइन। ठीक, जवाब मिल गया? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब देखते हैं भी ज़मीर साहब, ज़रा आप बता दें। वैसे आज बिलावल साहब ने भी कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इदारे ने तो हम नहीं मानेंगे। सर पहले बताएं, कोई इखलाकी ग्राउंड्स भी होती है। मुझे थोड़ा सवाल ज़रा थोड़ी तमहीद के साथ थोड़ा अवामी सा सवाल है। सर कल को हुकूमत ना रही, इंसाफ लेने के लिए जाए तो यही 26वीं आईनी तरमीम आपके आगे खड़ी होगी। कल को हुकूमत ना रही, एक सेकंड सर, आप इस्लामाबाद आएंगे तो पहली बार आएंगे तो 3 साल आपको भी अंदर करेंगे, फिर दूसरी बार आप दोबारा इस्लामाबाद आएंगे आपको 10 साल के लिए अंदर करेंगे। आप देखेंगे मीडिया की तरफ तो मीडिया कहेगा आपने तो हमारे ऊपर पैका एक्ट लगा दिया है। सर आप लोग बहुत परेशान होंगे, आपको इस बात का अंदाज़ा है मुस्तकबिल में? मेरे ख्याल में 26 अमेंडमेंट पाकिस्तान में जो है वो हिस्टोरिक अमेंडमेंट है। कहीं भी किसी मुल्क में ये नहीं है कि जजेस अपने आप को खुद अपॉइंट करें, खुद रिमूव करें। ये किसी भी मुल्क में नहीं है जिनके साथ हमारा जुडिशल सिस्टम ममासलत रखता है। अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जजेस को जो है वो एग्जीक्यूटिव का रोल होता है, वो अपॉइंट करती है और पार्लियामेंट उनको रिमूव करती है। इवन इंडिया में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है पार्लियामेंट रिमूव करती है। सर सिविल सोसाइटी करती है सर, सीक्रेट सोसाइटी नहीं करती सर। नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि कहीं कंसल्टेटिव प्रोसेस है, बरताना में जाके सिलेक्शन प्रोसेस है, वो लॉर्ड चांसलर जो लॉ मिनिस्टर है वो किसी भी सिलेक्शन को जो है रद्द कर सकते हैं। इस तरह से पार्लियामेंट जजेस को जो है हटा सकता है। ये कनाडा में भी यही है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही है, इंडिया में यही है कि पार्लियामेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकता है। अमेरिका में जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ये वाटर शेड है कि आपने एक पैरेलल जो है वो गवर्नमेंट बनाई थी। ये जजेस गवर्नमेंट थी, ये जुडिशरी नहीं थी। हमने उनको जुडिशरी बनाने की कोशिश की है कि जुडिशरी जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन मौजूद है उसके मुताबिक हो। उसमें जो है वो पार्लियामेंट के 4 मेंबर जाकर बैठे हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं, 2 उसमें अपोजिशन के हैं। भाई यूके में जो है 5 मेंबर जो है सिलेक्शन कमीशन है, उसकी नॉमिनेशंस को जो है वो लॉर्ड चांसलर कैंसिल कर सकता है। और अभी जो ये कंट्रोवर्सी आई है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि रेगुलर बेंच जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू सुन नहीं सकता। और ये भी है, एस्टेब्लिश लॉ है कि जो जुडिशरी का पर इनक्योरम आर्डर होता है वो इवन मैजिस्ट्रेट के कोर्ट पर भी बाइंडिंग नहीं है। तो आप अगर जो आर्डर करेंगे अगर आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगा, तो बिलावल साहब तो सही कर रहे हैं कि वो हम पर बाइंडिंग नहीं होगा। अच्छा ठीक है ना, तो ये तो कानून है, ये तो हम कानून और आइन की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कि अपने ब्रदर जजेस साथ खड़े हों, वो इतना मुनासिब नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि आप लोग इमरान खान के साथ अच्छा नहीं कर रहे, तो हमारे लिए तमाम जजेस नहीं, हमारे लिए तमाम जजेस जो है वो मुअज़्ज़िज़ हैं। लेकिन हम कानून और आइन की बात कर रहे हैं। जब आइन में अमेंडमेंट हो गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही जो है वो उसको सुन सकता है, आइन में वो सर वो दिल को नहीं लग रहा ज़मीर भाई, वो दिल को नहीं लग रहा। मैं वैसे मेरा फिर अवामी सवाल है, अभी हाई कोर्ट में जजेस आए हैं 12 के करीब ना, एडिशनल जज, वो किसने क्या किसकी सिफारिश पे आए हैं? वो जुडिशल कमीशन ने किए हैं, जुडिशल कमीशन ने अपॉइंट किए हैं। जैसे यूके में सिलेक्शन कमीशन होता है, जुडिशल कमीशन ने अपॉइंट किए हैं। सर वो उसमें कौन से कॉम्पिटेंट जजेस हैं, उसमें कौन से दो राय हैं कि आप पहले जजेस कैसे अपॉइंट होते थे, कौन से जजेस आ गए, वो पहले जुडिशरी ने क्या किया, कौन से डिसीजन दिए, वो कौन से जजेस थे, किस क्राइटेरिया के तहत अपॉइंट हुए थे। जुडिशल कमीशन में मेजॉरिटी तो हुकूमत की है ना सर? भाई हुकूमत की नहीं है, उसमें 4 सिर्फ पार्लियामेंटेरियन हैं, बाकी उसकी हुकूमत ने पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो तालील कर दी। पार्लियामेंट्री कमेटी को उन्होंने जो है वो इंटरप्रिटेशन करके कॉन्स्टिट्यूशन की गलत उनको बिठा दिया था। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट्री कमेटी खत्म करते हैं और सिर्फ 4 पार्लियामेंटेरियंस हैं, उसमें 2 अपोजिशन के हैं, वो जुडिशल कमीशन में बैठेंगे। ये दुनिया भर में है कि जजेस या कंसल्टेशन प्रोसेस से अपॉइंट होते हैं या सिलेक्शन प्रोसेस से अपॉइंट होते हैं और उनको रिमूव पार्लियामेंट करता है। ये भी अभी हमारा जो है वो रहता है एजेंडा के जजेस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो पार्लियामेंट वैसे बता दें, हमारी जो आईनी बेंच है उसके सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, वो अपने आप को ही वोट दे के आईनी बेंच के सरबराह बन गए हैं। सर ना करें ना, थोड़ा मुस्कुराई दे कम से कम, अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो। नहीं, हमारा ये है कि ये जो आईनी जो है वो बेंचेस हैं, नहीं हमारा ये है कि ये आईनी बेंचेस हैं। आई लव यू सर, आप मुस्कुरा गए हैं। आई लव यू सर, आप मुस्कुरा गए हैं। मैं यही चाह रहा था कि मैं आपसे नहीं, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। अच्छा। लेकिन देखिए ना, आप मौक़िफ़ तो सुने ना, आप दोनों का मौक़िफ़ सुन रहे हैं, मेरा नहीं सुन रहे। कि जो है ये आइन में जो है वो ये नहीं है कि आप टेम्पररी बेंचेस बनाएंगे। इससे ये तासुर मिलता है कि कोई हम सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जो है जुडिशल कमीशन रोस्टर बना रही है। हमारा ये है कि भाई आइन में है कि आप परमानेंट बना दें, जो है वो आइनी बेंच परमानेंट बना दें। जहाँ भी जो है वो सूबाई असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है, पंजाब ने किया है, सिंध ने किया है,
تو یہ ججز کی جو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے یہ میرٹ پر ہوئی ہے اور ان کے جو ہے ابھی جو رولز بنے ہیں ان کی باقاعدہ اسکروٹنی ہوئی ہے بڑے پیمانے پر. یہ نہیں ہے کہ وہ ججز کی اپائنٹمنٹ جو ہے سر میرے پاس کاش وقت ہوتا رہا میں آپ کو اسکروٹنی میں بتاتا کہ کچھ جج ایسے ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے بھی کبھی نہ کبھی اپلائی کیا ہوا تھا. میرے پاس یہ تو الجہاد ٹرسٹ کیس میں بھائی سپریم کورٹ نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا اگر ممبر بھی ہو وہ جج ہو سکتا ہے. اس میں ٹھیک ہے سر ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں بھائی, بریک لیتا ہوں میں, چھوٹی سی بریک کے بعد آتے جی. ویلکم ہے راجہ قمر اسلام صاحب. بقول 28 جو درخواستیں ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر, اس کے مطابق آپ عدلیہ سے آزادی پہلے چھین چکے ہیں. سر انٹرنیٹ پہلے بند ہے ماشاءاللہ, ایکس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے, اور اب پیکا کے بھی سخت یہ قوانین ہیں. سر کیا چاہتے ہیں؟ ہر تنقید کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں؟ اور ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. اور یہ پیکا ایکٹ کیا حکومت پہ بھی لگے گا اگر وہ جھوٹی خبریں پھیلائے, اگر وہ یہ کہے کہ گولی نہیں چلی, اگر وہ کہے پارلیمنٹ میں سے پارلیمنٹیرینز کو نہیں اٹھایا گیا, اگر وہ کہے کہ جو قانون سازی کے لیے ہم نے کسی کو غائب نہیں کیا یا کسی کو خاموش نہیں کرایا یا کسی سے بات نہیں کی, تو کیا ہر جگہ پہ لگے گا پیکا ایکٹ؟ دیکھیں آپ نے فتووں کی ایک اتنی لمبی فہرست جاری کر کہ آپ نے کہا کہ اگر حکومت کہے کہ گولی نہیں چلی جی تو حکومت کے بیان کو غلط قرار دے دیا آپ نے, اور ابھی یا تو کسی اور کے پاس کوئی ایویڈنس یا ثبوت موجود ہے, ٹھیک ہے, یا لوگ جن کے شہیدوں کا دن رات پرچار کیا جا رہا ہے ان میں سے 8 کے پی کے ہیں, تو کیا کے پی کے سر وہ آپ کے لوگوں نے کہا ہے, افنان اللہ نے کہا ہے گولی چلی ہے, خواجہ آصف صاحب نے بھی بولا, رانا ثناء اللہ صاحب نے بولا, میں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا, انہوں نے ہی کہا, وزیر اطلاعات کہہ رہے تھے نہیں چلی. بالکل ایسا نہیں ہوا, لیکن میری گزارش سن لیں آپ. اب آپ نے پیکا ایکٹ کا ذکر کیا, تو اب پیکا ایکٹ کے اندر جو ترمیم ہوئی ہے, جب ڈاکٹرز کی ہیلتھ کمیشن بنا تھا پنجاب میں پہلی دفعہ, تو سب سے زیادہ احتجاج ڈاکٹرز نے کیا, حالانکہ جو جینون ڈاکٹرز تھے ان کے وہ مفاد میں تھا, وہ بیسیکلی کویکس کے یا جعلسازوں کے خلاف تھا. اسی طرح یہ جو پیکا ایکٹ میں جو چیز ابھی آئی ہے اس میں کیا ہے, اس میں ایک اتھارٹی بنی ہے جس کا نام ہے سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی. ٹھیک ہے, اور وہ ایڈ ہوئی ہے. میجر چنک جو ابھی ترمیم ہے جس پہ احتجاج ہو رہا ہے وہ اس کی, اور یہ کسی شدید غلط فہمی کا نتیجہ ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی میں صرف سوشل میڈیا آتا ہے, اس میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا تو آئے گا ہی نہیں. اور پھر اس اتھارٹی کے اندر بھی جرنلسٹ کا 10 سال کے تجربے والے جرنلسٹ, اس میں جو ڈگریز کا ذکر ہے وہ جرنلزم کی بیچلرز ڈگریز ہیں, جینون یعنی کویکس کی نہیں, اور اس کے ساتھ اپنا آئی ٹی کے ایکسپرٹس لوگ ہیں. اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ تو ہمیں کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت دونوں طرف سے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری جماعت کی طرف سے بھی بہت سے لوگ ٹریس پاس کرتے ہیں, اپوزیشن کی طرف سے بھی, تو سوشل میڈیا کو آخر آپ نے کہیں نہ کہیں تو لاز میں لانا ہے. سمپل سا اس کا جواب یہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا ان ٹرمز میں ان ممالک کی کہ جن میں ہم انسانی حقوق کی اور آزادیوں کی مثالیں دیتے ہیں, کیا سوشل میڈیا ان ٹرمز میں وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں؟ اچھا راجہ صاحب کچھ چیزوں کے نا طریقہ کار پہ سوال ہے. راجہ صاحب میں آپ کی موجودگی میں نا, میں آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ بات بے شک کسی کو بری لگے, مگر آپ بات دل کی کرتے ہیں, حق کی بات کرتے ہیں. آپ کی موجودگی میں اس کو کوئی ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں نا سر, ٹائمنگز بڑی میٹر کرتی ہیں. آپ کی نیت چلے نیک ہوگی, مقصد نیک ہوگا, لیکن ٹائمنگ آپ کی ہمیشہ بڑی الٹی ہے. آپ مجھے بتائیں, اتنی جلد بازی تھی, آپ نے صحافیوں سے کوئی اعتماد میں ہی نہیں لیا, سب کے سب کوئی اپنی ماؤں کی قسم تک کھا کے کہتے کہ آپ منوا کے دکھائیں ہم سے. یہ کیا بات ہوئی؟ بڑے بڑے صحافی جید اینکرز. ایک سیکنڈ سر, سوال دوسرا یہ سر, جلد بازی کس چیز کی تھی؟ آپ نے ابھی ایک ادارے کو 2 ارب روپے بھی جاری کیے ہیں سوشل میڈیا کے لیے کہ ان کا کوئی کاؤنٹر افیکٹو آپ لوگوں نے بنانا ہے. بھائی آپ مجھے یہ بتا دیں, یا تو آپ نے کرنا ہے, یا قانون سازی نے کرنا ہے, یا جس ادارے کو آپ نے 2 ارب دیے ہیں اس نے کرنا ہے. سر اب کچھ چیزوں کا دھیان بھی تو کریں نا. 26 آئینی ترمیم صبح 5 بجے پاس نہ ہوتی تو ہم بھی کہتے چلو یار ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہا ہوگا. اس کی پراسراریت بہت زیادہ ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. دیکھیں ٹائمنگ تو ہر چیز کی ڈیبیٹیبل ہو سکتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ قمر الاسلام کو سلمان صاحب نے پچھلے 10 دن سے نہیں بلایا تو آج کیا جلد بازی تھی کہ پروگرام پیکا ایکٹ لگا دے میرے پہ پھر. ان چیزوں اسی لمحے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ ٹائمنگ کسی نہ کسی دن تو اس کام نے ہونا ہے. اور سوشل میڈیا پہ کی تباہکاریاں دیکھیں, وہ نیگیٹو امپیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ جہاں پر سوشل میڈیا پروٹیکشن اور ریگولیٹری کی اتھارٹی ہے, ریگولیشن تو آخر کرنا ہے. یہ ایک نئی
ٹھیک ہے میں ہمایوں صاحب کو شامل کرتا ہوں نا سر, ان کو تو سب سے زیادہ افیکٹ ہونا نا. ہمایوں صاحب آپ بتائیں کرنا کیا ہے؟ پی کا ایک لایا گیا, فیک نیوز پروپیگنڈے 20 سال جرمانہ 20 لاکھ جرمانہ 3 سال قید. سر سب سے زیادہ خطرہ تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ہے, کیا خیال ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی یہ ایکٹ لایا پی ٹی آئی کے لیے ہے. اوکے, یہ پاکستان ان کو پتا ہے کہ دے کی ناٹ ہینڈل, یہ جو ینگسٹرز پڑھے لکھے لوگ ہیں نا یہ ان کو ہینڈل نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ایسے قوانین بنانے ہیں کہ جس سے یہ لوگوں کی جو ہے نا ان کو پکڑ سکے دکڑ سکے. یہ ان کا پہلی بار نہیں ہے, یہ انہوں نے 2016 میں بھی یہی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ انہی لوگوں کے اس قسم کے یہ یاد رکھیں جو اکنامک انٹیلیجنس یونٹ ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ ایک ملک میں 4 قسم کے حکومتیں ہوتی ہیں, یا فل ڈیموکریسی, یا اس میں کہتے ہیں کہ شام ڈیموکریسی, یا پھر یا فلاٹ ڈیموکریسی, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ یا پھر ہوتے ہیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے ہائبرڈ, اور ایک ہوتا ہے اتھارٹیرین. ٹھیک ہے, مشرف کے زمانے میں اتھارٹیرین تھا, اس وقت ان کے پوائنٹس تھے 3.92. آج ان کی حکومت, یہ جو 2 پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک کہتی ہے کہ ہم تو شامل نہیں ہیں لیکن سب کام پورے برابر کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ان کو 3.25 پوائنٹس ملے. دیٹ مینز کہ یہ مشرف سے زیادہ بری اتھارٹیرین رجیم ہے. اور ابھی جو یہ کام کر رہے اس سے یہ اور بھی زیادہ نیچے جائے گا. اور ہمایوں صاحب میں نے 30 سیکنڈ کا نا ذرا میں رسپونڈ بھی لینا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بیچارے ہیں سر, اتحادی گورنمنٹ ہے, کچھ اتحادی نظر آتے ہیں کچھ اتحادی نظر نہیں آتے. ضمیر صاحب ذرا آپ تھوڑا سا بتائیے گا, بلاول صاحب انٹرنیٹ کے مسئلے پر بڑے عرصے بعد ہی صحیح بولا انہوں نے ضرور, اس کے بعد آج پیکا کے جو قوانین کی بھرپور مخالفت کی لیکن قومی اسمبلی میں ووٹ بھی دے ڈالا. سر یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ, سر ہمیں کچھ سیاست سمجھا دیں یا مسکرا دیں. نہیں, یہ ہمارا یہی تھا کہ ہم تو شروع سے فریڈم آف اسپیچ میں جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں, اور ہمارے خلاف جو کریک ڈاؤنس ہوئے ہیں وہ تاریخ میں سب کو پتہ ہے. لیکن جو پیکا ایکٹ آیا تھا اس میں انیشلی جو یہ تھا کہ یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی, وہ ہمارا موقف تھا. اور جو اوریجنل بل تھا اس میں بہت سزائیں بھی بہت تھیں, وہ جو ہم نے ان کے ساتھ ایگری نہیں کیا تھا. اس میں ایک ہی سیکشن ایڈ کیا گیا ہے فیک نیوز کا, جس پر سزا جو ہے پہلے وہ 7 سال لائے تھے. ہم نے کہا کہ یہ تو بالکل جو ہے وہ ہارش ہے, تو وہ اس کو 3 سال انہوں نے کیا تھا. ہمارے اس پر ہم نے کہا تھا کہ کمپلینٹ کمیشن بنائیں جس میں جو ہے وہ لوگوں کی جو کمپلینٹس ہیں وہ سنی جائیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو. وہ ہم نے کمیشن وہ بنوایا پیکا ایکٹ میں. باقی جو ہے وہ جو ہے جو سوشل میڈیا کو پہلے پی ٹی آئی دیکھتا تھا, ابھی اس کے لیے سیپریٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے. پہلے سائبر کرائم کو جو ہے وہ ایف آئی دیکھتا تھا, انویسٹیگیشن وہ کرتا تھا, ابھی وہ سیپریٹ وہ انویسٹیگیشن اتھارٹی بنائی ہے. کر لیتے تو سب سے زیادہ مناسب تھا. سینٹر میوم احمد صاحب, سینٹر زبیر حسین کبرل صاحب, راجہ قمر اسلام صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. پیکا ایکٹ پر اگر ہم خصوصاً بات کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خود اپنے دام میں صیاد آ گیا. کبھی نہ کبھی جب صحافیوں کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو اس وقت صحافی کہہ سکتے ہیں موجودہ سیٹ اپ کو, جب وہ کبھی اپوزیشن میں ہو, کہ سر پیکا ایکٹ ہے. فیڈ بیک سے متعلق کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.